تم ریڈرز کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پارٹ 17 پڑھیں گے حصار محبت کا۔ تو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جبکہ سائم جو بھی ہاسپٹل سے آیا تھا کچن میں پانی پینے آیا تھا، اس لڑکی کی بات پر کوفت سے آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ آیت کا منہ طرف تھا اس لیے وہ سائم کو دیکھ نہ سکی۔ ایک بات بتاؤں، میں تو دعا کرتی دل سے اس جلاد کے بھی 12 بچے ہوں، قسم سے جلنا تو بند کریں گے، بچوں کے ساتھ خوش تو رہیں گے نا۔ آیت بڑی بیبیوں کی طرح دعا دیتے ہوئے بولی۔ جبکہ اس کی بات پر سائم کو پانی پیتے پیتے کھانسی لگی۔ آیت ہڑبڑا کر ہوش میں آئی، لیکن جیسے ہی منہ پیچھے کر کے دیکھا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ نہیں مجھے نہ تم ایک بار بتا دو کبھی میری بیوی کبھی بچے، تمہیں کوئی کام نہیں؟ اور سائم اس پر خاصا بگڑتے ہوئے بولا۔ سائم بھائی میں تو آپ کی خیر خواہ ہوں، آپ نہیں سمجھتے، آیت منمناتے ہوئے بولی۔ رہنے دو تم میری خیر خواہ، اس لیے بس کوئی ہٹا کٹا نوجوان ڈھونڈو، سائم دان پیستے ہوئے بولا۔ ہاں تو سائم بھائی نوجوان ہی ڈھونڈوں گی، لڑکی تو آپ کے لیے ڈھونڈوں گی، اس سے پہلے ہی ڈیل ڈن کر لینی ہے کہ سن لو بھائی بچے 12 ہی اچھے۔ اس کی بات پر محرم کا تو منہ کھل گیا۔ سائم اس لڑکی کی ہمت کو داد دیتے ہی رہ گیا۔ وہ سائم سے ایسے فرینک ہو کر بات کر رہی تھی جیسے سائم سے اچھا اس کا کوئی دوست ہی نہ ہو اور ان دونوں کے درمیان بہت ہی خوشگوار تعلقات ہوں۔ آیت باہر چلیں۔ سائم کی آنکھ برستی نظریں آیت پر محسوس کر کے محرم اسے پکڑتی ہوئی بولی، لیکن وہ آیت کو کیا جو سن لے؟ اوہو رکیں آپ بھی، اچھا آپ بتائیں کوئی ہے کیا؟ آیت بھویں چکاتے ہوئے بولی۔ ہاں نا، رات کو خواب میں بھی آئی تھی کہ آپ نے میرے سے شادی سے پہلے آیت کا قتل کرنا۔ آیت جو پورے جوش و خروش سے سن رہی تھی اس کی بات پر اچھلنے سے اسے دیکھا۔ لو جی ابھی آئی نہیں ہے، اپنے کارنامے دکھانے شروع کر دیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھ بھال کے رشتہ کرنا سائم بھائی کا۔ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ شاید میری خوبصورتی سے جل رہی ہوں گی۔ آیت عقل مندانہ مشورہ دیتے ہوئے آخر میں ایک ادا سے بولی۔ محرم بچہ پلیز۔ سائم نے اب باقاعدہ محرم کے آگے ہاتھ جوڑے تو محرم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آیت کو دیکھا جو اس کے تحمل مزاج بھائی کو تپا کر رکھ دیتی تھی۔ ادھر آؤ تم، محرم اسے کھینچتے ہوئے بولی۔ اچھا سائم بھائی میرے مشورے پہ غور ضرور کیجیے گا۔ آیت جاتے ہوئے اسے تپان سے باز نہ آئی۔ آیت کی اس طرح کہنے پر سائم کے ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ بے وقوف لڑکی۔ سائم اپنا سر مسلتے ہوئے بولا، چلو اب ڈن ہو گیا، سب وقت پر آ جانا صبح، ٹھیک ہے؟ ازوا ان کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں نے صبح 7 بجے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا، گاؤں تھوڑا دور تھا اس لیے وہ جلدی نکلنا چاہ رہے تھے۔ چلو پریشیا ہم بھی نکلے، کافی ٹائم ہو گیا۔ عفان کھڑے ہو کر گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا بولا تو پریشیا بھی سر ہلا کر ان سے ملنے لگی۔ انہیں جاتا دیکھ کر ایان بھی اٹھا اور ساتھ ہی نکلے سب۔ آیت اٹھو بھی، کیا چلنے کا ارادہ نہیں تمہارا؟ ایان نے اسے آرام سے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر کہا۔ بھئی میرا تو دل ہی نہیں کرا یہاں سے جانے کو، آیت جانے کے لیے ایکسائٹڈ ہوتے ہی بولی۔ اس کی بات پر سب متوجہ ہوئے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تمہیں پرماننٹلی یہیں رکھ لیں۔ محرم سائم کو دیکھتی مسکراہٹ دباتی بولی تو سائم گھور کے رہ گیا۔ عفان اور ایان ان سے ملنے کے لیے آگے۔ سائم سے ملتے ایان نے ایک بار پھر آیت کو چلنے کو کہا، جواب منہ میں اٹھتے ہوئے ان سب سے ملنے لگی۔ جب حجاب سے مل کر جانے لگی تو حجاب نے اپنے پاس روکتے ہوئے ایان کو گھور کے کہا، جب اسے رکنا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، رہنے دو اسے یہاں۔ اس کے ایسے بولنے پر ایان نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ ٹھیک ہے اسے یہاں چھوڑ جاتا ہوں، تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے کہنے پر سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایان نے گڑبڑاتے ہوئے تصدیق کی، مطلب کہ کوئی ہو نہ ہو جسے میں تنگ کر سکوں، اب یہاں ہوگی تو کسے تنگ کروں گا میں؟ اس کے اس طرح کہنے پر سب مسکرا دیے۔ اگلے دن وہ لوگ سب خان ہاؤس میں موجود تھے۔ پریشیا فان ان لوگوں نے ان کے گھر ہی لینا تھا، اس لیے وہ لوگ شاہ ہاؤس سے نکل پڑے۔ بھائی جلدی فون کرے، فون ملائے، کہاں رہ گئے وہ لوگ؟ پریشیا نے لے کر نکلنا تھا۔ ازرا نے پہلے سائم اور پھر پریشیا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا، آ جاتا ہے، اتنا تاولی کیوں ہو رہی ہو؟ محرم اس کے مسلسل بولنے پر چڑھ کر بولی۔ آ جاتا نہیں، آ جاتے ہیں۔ پریشیا نے بے ساختہ سی تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ محرم نے اس سے پوچھا، ساتھ ہی اس کی خیالی ہوئی نفی جو دل میں آیا۔ مطلب آپ ہی وہ دیکھیں۔ ازرا نے تو شرارت سے کہتے ہوئے اسے گھما ہی ڈالا، جبکہ محرم کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ ازلان کو بھی عفان کے ساتھ آتے دیکھ کر جواب سائم کے گلے لگ رہا تھا۔ محرم نے ان دونوں کی ناراضگی کو دیکھا، مڑ کر جانے لگی تو عین اسی وقت آیت نے دان پیستے ہوئے سے دیکھا تو محرم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آپ بھی ادھر بیٹھیں اپنے سہ جی کے پاس۔ آیت اس کی نظروں کا مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگلی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ محرم مسلسل اس سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ازلان اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ محرم کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو آنے کو تھا۔ ان چاروں نے مسلسل تکرار سے تنگ آ کر وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، سارا غصہ دروازے پر نکالنا نہ بھولی۔ میری گاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے ویسے۔ اپنے پاس سے ازلان کی آواز سن کر وہ اچھل کر دروازے کے ساتھ لگی اور خفت سے چہرہ موڑ لیا تو ازلان نے بھی مسکراتے ہوئے گاڑی آگے کو بڑھائی۔ اسی طرح دونوں گاڑی کے آگے پیچھے روانہ ہوئی۔ حافظ آباد سے تھوڑا سا آگے ایک فارم ہاؤس تھا۔ زمان صاحب نے جب ابراہیم صاحب کو
ان سب کے آنے کی اطلاع دی تو انہوں نے ان لوگوں کو فارم ہاؤس پر رہنے کی پیشکش کی تھی، جس سے پہلے وہ لوگ ٹالے لیکن پھر مان گئے۔ راستے میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگتے تھے۔ فارم ہاؤس میں کچھ فاصلہ تھا، ان کی زمینیں اور گاؤں تھا۔ ازلان اور محرم آگے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پیچھے پریشیا اور عفان ماز بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی سب دوسری گاڑی میں سائم کے ساتھ موجود تھے۔ ازلان گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا، جو چہرے پر بچوں سے اشتیاق کے لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ازلان کی نظروں کا حصار محسوس کر کے مسلسل پریشان ہو رہی تھی، شدت سے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ ایک دم سے گاڑی رکی تو ازلان پریشان ہو کر دیکھ کر اترا تو ساتھ ہی ماز اور عفان بھی اترے تو محرم فوراً سے پہلے اٹھ کر پیچھے پریشے کے پاس چلی گئی۔ اس حرکت کا ملاحظہ کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ازلان نے ضرور کیا۔ اس کی اس طرح بھاگنے پر منہ موڑ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، بس جھٹکا لگنے سے رک گئی تھی، ماز گاڑی کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، لیکن محرم کو پیچھے بیٹھا دیکھ کر عفان اور ماز دونوں حیران ہو گئے۔ کیا ہوا، وہاں کیوں چلی گئی؟ ماز نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ ازلان اب سکون سے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ آپ آگے بیٹھ جائیں، میں پریشے کے ساتھ ہوں، محرم نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے ان لوگوں کو کچھ پتا ہی نہ ہو۔ تو وہ سر ہلاتا ہوا آگے بیٹھ گیا اور عفان بھی پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں مسلسل ہٹ کر خاموشی چھائی تھی، کیونکہ حجاب میڈم تو گاڑی کی پوچھ سے سر ٹکائے سونے میں مصروف تھی، جبکہ ایان اپنا فون میں کوئی گیم کھیل رہا تھا اور عذرا آیت اس خاموشی سے اکتا گئی تھی۔ اب آیت سے رہا نہ گیا تو سائم کو مخاطب کرتا ہے بولی، سائم بھائی آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ آیت نے بھی تکو سا سوال کیا۔ اس کے سوال پر سائم نے ماتھے پر شکی نمودار ہوئی۔ تو میں یہاں میں اکیلا دکھ رہا ہوں؟ سائم ہلکا سا مڑ کر بولا۔ اوف بھائی سائم، مطلب اتنی خاموشی کہ ہم بور ہو کے، اور لگ بھی نہیں رہا کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ آیت منہ بسوڑ کر بولی۔ تو کیا اب تمہیں یہاں ڈانس کر کے دکھاؤں؟ سائم اس کی بے وقوفی پر دانت پیستے ہوئے بولا، ارے واہ، آپ کو ڈانس کرنا آتا ہے؟ پھر ہم سب کے ساتھ محرم آپی کی شادی پر کریے گا، اپنی شادی پر بھی اپنی وائف کے ساتھ۔ آیت اشتیاق سے بولتے پھر اس کی شادی کو بیچ میں لے آئی، جبکہ اسرا جو کب سے فرصت سے بیٹھی اس کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اب سائم کو مخاطب کرتا ہوا بولی، سام بھائی ایک کام کرے، کوئی میوزک لگا دے، اور ساتھ ہی آیت کو آنکھیں دکھاتے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آیت جو کہ خاموش اکتا کر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ انہی باتوں اور نوک جھوک میں سارا راستہ کٹ گیا۔ وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں ازلان کی گاڑی بھی ان سے 5 منٹ کے فرق پر آ گئی۔ پھر سب گاڑی سے اترے، اندر جانے کے لیے چل دیے، جبکہ لڑکے سامان نکال کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تمام لڑکیاں محبوط سی اسی شاندار فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ بڑا سا آنگن، جس کے دائیں طرف بڑا سا استبیل اور ایک طرف سوئمنگ پول بھی بنا ہوا تھا، جو اس کی شان کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر رہائشی عمارت تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں کہ گاؤں کے آس پاس بھی ایسی جگہ ہوتی ہے، مطلب ہر چیز لاجواب ہے، آیت نے کہتے ہوئے سب کی طرف دیکھتے اس کی تائید چاہی۔ میں تو ہارس رائڈنگ بھی کروں گی، بہت مزہ آئے گا، عذرا اور پریشیا کورس میں بولی، ساتھ ہی تعلیم مار کر ہنس دی۔ میں رات کے وقت اس جگہ کے لیے بیٹھنا چاہوں گی، عجیب سا سکون ہے اس جگہ میں، ہر طرف سبز گھاس، ایک عجیب سی تقویت کا احساس ہو رہا ہے۔ تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ہلائی۔ ابھی فی الحال اندر چلیں، بعد میں سب کچھ کریں گے۔ حجاب مشکل اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتی بولی، ہاں چلو، تم تو بستر پہ گر مر جانا۔ عذرا جل کر بولی، جو سارے راستے سوتی آئی تھی، اب بھی نیند میں گم تھی۔ وہ تو سب اندر کی طرف چلے گئے، اب تو ایک اچھی سی چائے ہو جائے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، ماس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، جیسے وہ گاڑی نہیں، وہ پیدل چل کے آیا ہو۔ اس کے بعد سب سنجیدگی سے اسے دیکھا، جبکہ عفان نے اس کی بات میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ہاں، ساتھ کھانے کو بھی کچھ ہو، بھوک لگی ہے، اندر چلیں پھر؟ ایان نے ان دونوں کو آنکھ مارتے ہوئے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے چل دیا، جبکہ ازلان اور سائم نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چل دیے۔ محرم بہنا، میری پیاری بہنا، ایان محرم کے پاس بیٹھا پیار سے بولا۔ عفان اور ماس بھی سامنے والے صوفے پر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ محرم نے اچنبے سے ان تینوں کو دیکھا۔ مجھ سے کسی کام کی امید مت رکھنا۔ محرم نے ان سے کچھ کہنے سے پہلے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ان تینوں کے تو منہ ہی کھلے رہ گئے، جبکہ لڑکیوں کی ہنسی نکل گئی۔ ازلان اور سائم جو ابھی اندر گئے تھے، انہوں نے مشکل سے مسکراہٹ چھپائی۔ بہت اچھی بات آپ بھی، کچھ نہیں کرنا، آپ آئیں، ہم فریش ہو جاتے ہیں، عذرا کہتے ہیں سب کو اشارہ کر کے اوپر جانے لگی تو سب کے پیچھے چل دی، جبکہ محرم سے برداشت نہ ہوا تو بول پڑی، لا رہی ہوں چائے۔ محرم کی بات پر ان سب کی بانچیں کھل گئی۔ مجھے پتا تھا یہ ہونے والا ہے، سائم ازلان سے ہنستے ہوئے بولا تو ازلان نے بھی کچھ مسکرایا۔ چلو ہم فریش ہو لیں، سائم اسے کہتا ہوا کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ سب کچے راستے پر مستیاں کرتے جا رہے تھے، آس پاس سے گزرتے گاؤں کے لوگ ان شہری لوگوں کو کھلکھلاتے دیکھ رہے تھے، وہ ہر چیز کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ آیت کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا زیادہ تر جواب ابراہیم صاحب کا بیٹا دے رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں کو گھمانے یہاں لایا تھا، جبکہ اس کی مسلسل چلتی زبان سے تنگ ہو کر سائم ضرور تنگ آ گیا تھا۔ 10 منٹ تک وہ لوگ ان لوگوں کی زمینوں تک پہنچ گئے۔ بھائی وہاں چلیں، ٹیوب ویل کے پاس
حجاب سائم کے پاس آ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ سائم کچھ بولتا معاذ بول پڑا، آؤ ہم میں لے چلتا ہوں تم سب کو۔ معاذ ان کے کہتے آگے کی طرف چل پڑا تو باقی سب ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب وہاں صرف اذلان اور سائم رہ گئے تھے جو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں شاید یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سائم بےچارگی سے شکل بنا کے بولا۔ آئی ول آلسو تھنکنگ دی سیم۔ اذلان نے بھی اس بات پہ پورا اتفاق کیا۔ وہ دونوں ابراہیم صاحب کے بیٹے کے ساتھ گھوڑوں کے استبل کی طرف چل پڑے۔ باقی سب پانی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ماس موقع دیکھتے ہوئے فوراً پریشے کے پاس پہنچا۔ کیسا ٹرپ ہے جس میں ایک حسینہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم مارے مارے پھر رہے ہیں؟ ماس مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ تو آپ نہ پھرے نا مارے مارے، وہ دیکھیں اتنی لڑکیاں ان کے ساتھ اپنی فلسفیاں جھاڑے، امید ہے کہ وہ آپ کو نا امید نہیں لوٹائیں گی۔ پریشے کی ساہوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی۔ اچھا چھوڑو، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنے ہنی مون پہ کہاں جائیں گے؟ وہ کیا ہے نا، پہلے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ معاذ اس کے جواب پر بد مزہ ہوتے اس کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ معاذ ہو پریشے کو تنگ نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ معاذ کے اس طرح بولنے پر پریشے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ میرے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کرے، پریشے اس کی نظروں سے تنگ آ کر بولی۔ ظالم لڑکی، تم فری ہونے کب دیتی ہو؟ معاذ ایک طرف سے پھول توڑ کر لاتا اسے دیتے ہوئے بولا۔ تو پریشے نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تھام لیا، وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی معاذ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ پیچھے سے آنے والی آواز کی سمت کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا کام عذرا؟ عفان اس کے ہاتھ سے کیمرہ لیتا وہ بولا۔ بالکل ایسا کوئی کام ہو میں پیچھے رہ جاؤں؟ عذرا فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی۔ کیا کیا اب تم دونوں نے؟ معاذ دانت پیستے ہوئے بولا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس جو یہاں سین چل رہا ہے اسے محفوظ کر لیا اسے اپنے قیمتی کیمرے میں تاکہ سب لطف اندوز ہو سکیں۔ کیا معاذ بھائی بندے نے بات کرنی ہو تو سائڈ پہ لے جایا کرے؟ عذرا آنکھوں میں شرارت سے بولی۔ بس ایک بار شادی آ جائے تمہاری عفان، سارے بدلے گن گن کر لوں گی، پچھتائے گا تو سب کرنے پر۔ معاذ منہ بناتا ہوا پھیرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر عذرا اور عفان دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں جا رہی ہوں۔ عذرا نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد معاذ اب عفان پر بڑے ہونے کا رعب جھاڑنے میں مصروف تھا۔ سائم نے ابراہیم صاحب کے بیٹے منیب کے کہنے پر ان سب کو دوپہر کا کھانے کے لیے آواز دی، خود اذلان کے ساتھ اندر کی طرف چل دیے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ چونکہ اس محل نما جگہ میں 10 کمرے تھے، تمام لڑکیوں نے اوپر والے جبکہ لڑکوں نے تمام نیچے ہی تھے۔ پھر منیب انہیں اس کا استبل دکھانے لایا تھا جہاں 7 اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے۔ چلو ہو جاؤ تم سب رائڈنگ شروع۔ محرم ان سب کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولی۔ آپ نہیں کرو گی کیا؟ سائم سے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ بھائی آپ مجھے تنگ نہ کریں۔ محرم ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان تمہیں پتہ ہے محرم کو ہارس رائڈنگ سے ڈر لگتا ہے، وہ نا بچپن میں اس کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے نیچے پھینک دیا تھا۔ سائم ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا جبکہ محرم لال بھونکا چہرہ لیے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ محرم کا چہرہ دیکھ کر اذلان بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اذلان کو ہنستا دیکھ کر محرم کو آگ ہی لگ گئی۔ بھائی آپ بہت چھوٹے ہیں، میرا تو کوئی وزن زیادہ نہیں تھا، البتہ ماما بتاتی کہ آپ نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ اس نے سائم سے زیادہ اذلان کو واضح کرنا ضروری سمجھا، لیکن دیکھ کر وہ سائم کو ہی تھی۔ لو بھائی یہ تمہیں بتا رہی ہے، میں تو جانتا تھا۔ سائم نے پھر تلی لگانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو اذلان اب کہہ کر ضبط نہ کر سکا۔ محرم اس کو ہنستا دیکھ کر غصے سے واٹ آؤٹ کر گئی۔ باقی سب جو ان کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہے تھے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ باقی لڑکیوں نے تو رائڈنگ کا شور مچا دیا۔ نہ بیٹے تم اس کے اوپر بہنا، کسی گھوڑے کا کچومر نہ نکل جائے۔ عفان آیت کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہائے اللہ اتنی سمارٹ سی تو ہوں میں، کیا گھوڑے میں ہوا بھری ہے جو کچل جائے گا؟ آیت گھوڑے کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھو وہ بھینس آ رہی ہے۔ عفان نے اس کی توجہ دور کھڑی بھینس کی طرف مبذول کروائی جو آیت نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تم سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اب کی بار آیت نے روحانسی ہو کر اپنا پتا پھینکا، مطلب اذلان کی طرف۔ وہی ہوا جس کا سب کو شدت سے انکار تھا۔ اذلان کی کڑک آواز گونجی تو عفان ہوش کی دنیا میں آیا۔ بھائی پلیز آج تو نہیں۔ عفان ناراض نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو ہنس دیے۔ تم منانے نہیں گئے ابھی تک؟ اذلان سے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ میں کیوں جاؤں گا؟ ہنسیے تم تھے محرم کے اوپر، جاؤ اب منا کر لاؤ۔ سائم بھوے کا چاہتا ہوا بولا۔ وہ کافی دیر سے اذلان کی دستی اندر محسوس کر رہا تھا جہاں محرم تو سائم نے ان دونوں کی بھی ایک ملاقات کرنے کا سوچا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا۔ محرم سے ملنا تو اذلان بھی چاہتا تھا لیکن ایک بھائی سے کیسے برداشت کرے، اس میں ایک جھجک آ رہی تھی۔ لیکن اب سائم کے کہنے پر اس سے رہا نہ کہ وہ اندر کی طرف چل دیا تو سائم بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ محرم کچن میں کرسی پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی، قدموں کی آہٹ اس کی سنت متوجہ۔ وہ جان چکی تھی کہ سائم اسے منانے آ چکا ہے، وہ نخرے دکھانے کے فل موڈ میں تھی۔ کسی کا احساس اپنے پیچھے محسوس کر کے وہ جیسے ہی پلٹی تو اذلان اس کے پیچھے دیکھ کر دنگ رہ گئی، لیکن جلد ہی اپنے اوپر قابو پا کر وہاں سے جانے لگی۔ عین اسی وقت اس کی بازو اذلان کی گرفت میں تھی۔ ارے منانے آیا ہوں، منانے کا موقع تو دیں۔ اذلان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منائیں۔ محرم تلخی سے بولی۔ اذلان جانتا تھا کہ وہ ان حالات کی وجہ سے تلخ ہوئی ہے، اس سے نرمی سے بولا۔ رشتہ تو بہت گہرا ہے، اگر آپ سمجھے تو۔ اس نے تھوڑی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔
مجھے جانے دے پلیز، محرم نرستی آواز میں بولی۔ اچھا 1 منٹ رکیں تو صحیح، اذلان کہتے اپنے کمرے میں وہ چوڑیاں لے کر آیا۔ مجھے کوئی خاص انداز نہیں تھا سائز کا، نہ میں نے کبھی لڑکیوں کی شاپنگ کی، لیکن یہ آپ کے لیے اچھی لگی تو لے لی۔ اذلان آہستہ سے اس کے ہاتھ کی وہ کانچ کی چوڑیاں پہناتے ہوئے بولا، لیکن محرم اس کی اتنی خوش دیکھ کر ساکھ تھی کہ کیسے ایک زبردستی کے نکاح میں کوئی ایسے خوش ہو سکتا ہے۔ پہلے اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اب بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اذلان اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی کلائی پر ہولے سے لب رکھتے ہوئے بولا تو محرم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ شاہ، وہ اس کے حصار سے مچلتی ہوئی بولی۔ شاہ، نائس ساؤنڈ، بہت اچھا لگا، آج سے آپ مجھے یہی بلائیں گی۔ اذلان اس کی حالت دیکھتے آزاد کرتے ہوئے بولا اور اسے ایک نظر دیکھتے وہاں سے نکلتا گیا۔ پیچھے وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ اذلان بھائی، آپ کہاں گئے تھے؟ کیا آپ کو نہیں کرنی تھی رائڈنگ؟ اسے دور سے آتا دیکھ کر عذرا اشتیاق سے بولی۔ نہیں گڑیا، آپ کرو، مجھے زیادہ شوق نہیں۔ اذلان سے جواب دے کر سائم کے پاس آیا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، اذلان سے کہتے ہوئے جانے لگا تو سائم کی آواز پہ رکا۔ یار رک، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ نہیں بس ہم چلیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذلان کہتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا۔ بھائی آپ ایسا کریں، کافی ٹائم ہو کے اندر چلے، میں ان سب کو باندھ کر آتا ہوں، منیب صاحب کا کہتا ہوا اندر استقبل کی طرف چل گیا۔ وہ لوگ بھی اذلان کے پیچھے اندر چلے گئے۔ ہم لوگ نا اب لوڈو کھیلیں گے، مزہ آئے گا، آیت انداز سے آتے ہوئے جوش سے بولی۔ باقی سب لڑکیوں نے بھی تائید چاہی۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ کچھ بھی کرتی ہو کبھی بھی کچھ؟ باقی سب تھکے ہارے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان سب کا ارادہ تھوڑا سا آرام کرنے کا تھا، پھر رات کے وقت انہوں نے گھر سے نکلنا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ منیب کا ایک ملازم بھاگتے ہوئے آیا، اسے کسی چیز کی اطلاع دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثر ابھرے۔ اسے سائم اور اذلان کو اپنے پاس بٹھا سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس چیز پر اتفاق کیا رات یہیں گزار لی جائے۔ ان لوگوں کو اندھیرے کا ہی کہتے ہیں کہ سفر کرنا نہیں ٹھیک تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اذلان نے سائم کو کہا تو اس نے اذلان کی تائید میں سر ہلایا۔ سائم کو منیب کے ساتھ اسی سلسلے میں باہر چلا گیا۔ جبکہ اذلان نے اندر جا کر اس بارے میں بات کی تو باقی سب خوش ہو گئے، جبکہ صاف پریشانی محرم کے چہرے سے جاتی، کیونکہ وہ ایک اور دن اس انسان کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی جس کی نظریں مسلسل اسے پریشان کرتی تھی۔ ان سے بولو مجھے گھر جانا ہے، لیکن میرا نام مت لیں۔ محرم عذرا کے کان میں گھسیٹتے ممناعی عفان کی تیر کانوں سے یہ بات چبھی نہ رہی۔ اپنے ان سے خود کہہ دیں۔ آپ عفان محرم کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا۔ تم چپ ہی رہو۔ محرم اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی۔ آپ بھی ریلیکس رہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ تو محرم اس کی بات سن کر مسکرا دی، جبکہ دل اندر ہی اندر سے ہولے جا رہا تھا۔ رات کے وقت سے کھانے سے فارغ ہو کر سب کمروں میں جانے کی تیاری میں تھے۔ بھائی بوریت ہو رہی ہے، کچھ کرتے ہیں نا؟ حجاب پاپ کارن لگاتے ڈالتی ہوئی بولی۔ سارا دن کھانے اور سونے کے علاوہ کام یہی ہے تمہارا، پھر کہتی ہو بور ہو رہی ہوں، ابھی بھی کھائی جا رہی ہو۔ ایان اس کے کھانے اور سونے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ میرے ہیں، جاؤ دوسرے بنا لو اپنے لیے۔ حجاب نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کچن کا راستہ بتایا تو ایان منہ بسوڑ کے گیا۔ اچھا اب لڑنا بند کرو۔ ان کی لڑائی شروع ہوتے ہی عذرا پہلے بول اٹھی۔ ہم یہاں لڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیا آپ لوگ بور نہیں ہو رہے؟ چلو نا کچھ کھیلتے ہیں۔ حجاب نے فوراً پوچھا، اس کو بہانہ مل گیا تھا۔ نہیں بھائی، ہم سب بہت تھک گئے ہیں، تم ہی یہ اپنا کھیل کھیلو۔ سارے رستے سونے کے بعد آ کر بھی سو گئی تھی، اب تو نیند غائب ہونی تھی نا۔ ایان نے پھر سے اس کے سونے پر چوٹ کی۔ تو تم چلے جاؤ سونے، حجاب نے منہ دباتے ہوئے بولا۔ ان دوبارہ نوک جھوک شروع ہوگی، سب دیکھ کر ماتھا پیٹ لیا۔